جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن قومی اسمبلی تحریک انصاف گل صاحبہ. ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ جو ایک نئی اسٹڈی آئی، ایک نیا خیال آیا، اگر جس سے پہلے بھی اس حوالے سے مطالبات ہوتے رہے ہیں، تو کیا واقعی اس ملک کے جو پرابلمز ہیں وہ فیڈریشن کے یونٹس کو چھوٹا کرنے میں ہیں، نئے صوبے بننے چاہیے؟ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. انفیکٹ پچھلے دنوں ایک ڈیبیٹ ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل اب وہ سیکورٹی کے معاملات ہوں، اکنامک ہو یا باقی، وہ نئے صوبے بنانے میں ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک اچھا آئیڈیا اور دس از ہائی ٹائم کہ آپ اس طرف جانا چاہیے ہمیں؟ نہیں، ڈیبیٹ تو ظاہری بات اس لیے آئے گی. دیکھیں ابھی تو رجسٹرڈ تو کہتے ہیں کہ کوئی 25 کروڑ عوام ہے، لیکن ظاہری بات ہے سینسس میں تو شاید اس سے بھی زیادہ ہماری آبادی ہے. آبادی کے لحاظ سے اب پنجاب 13 کروڑ کا صوبہ ہے. اب 13 کروڑ کے صوبے میں 3 کروڑ سے زیادہ ہمارے ساؤتھ پنجاب کے لوگ ہیں. تو اس کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو ساؤتھ پنجاب کی اپنی آبادی ہے وہ بلوچستان اور KPK کے تقریباً یوں سمجھے کہ اسی کے قریب ہی آتی ہے. تو ایسے میں آپ جب ڈسٹریبیوشن آف فنڈز کرتے ہیں، فار ایگزامپل یہاں فیڈریشن سے NFC ایوارڈ ہوتا ہے، NFC ایوارڈ نے آگے پروونشل میں وہ کرنی ہوتی ہے. ہمارے ساؤتھ پنجاب میں ہمیشہ تخت لاہور کے لوگ محتاج ہوتے ہیں. ہمیشہ ہمیں لاہور پاکستان کا دل ہے، ہمیں بہت محبت ہے اس سے، لیکن یہ کہ پھر ساؤتھ پنجاب کی ہمارے لوگوں کی محرومیاں بہت زیادہ ہیں. اسی لیے پھر لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جب چھوٹے صوبے ہوں گے، چھوٹا یونٹ ہوگا، ان کو نمائندگی ملے گی، ان کا اپنا سیکریٹریٹ ہوگا، ان کے اپنے ججز ہوں گے، ہائی کورٹس ہوں گے، تو پھر اس کے لحاظ سے انصاف بھی اپنے دروازے پہ ملے گا. فار ایگزامپل ڈیرہ غازی خان کا بندہ لاہور کے ہائی کورٹ کیوں جائے اگر ہمیں خود اویلیبل ہو؟ اگر ہمارا اپنا IG ملتان کے اندر یا DG خان میں یا بہاولپور میں بیٹھا ہو تو ہمیں لاہور مقدمے کے لیے کیوں جانا پڑے؟ اسی طرح FIA کے، اس طرح پروٹیکٹوریٹ آفس ہیں، یہ نادرا کے آفیسز ہیں. اس سے بہت ساری چیزوں میں پھر لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آبادی آپ کی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اگر آپ ڈسٹریبیوشن آف ایوارڈز نہیں کر سکتے، پیسوں کی تقسیم آپ صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے، تو اس کا بیٹر سولوشن یہ ہے کہ چھوٹے یونٹ چھوٹے صوبے بنا دیں تاکہ آپ کو انتظامی امور میں جو ہے بہتری آئے. بس اس کے آگے پھر بحث ذرا عجیب شروع ہو جاتے ہیں. پھر کوئی وہ لسانیت کے نام پہ کہتا ہے، کوئی کہ جی ہماری زبان کا یہ ہے، پھر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی ہماری ذات کے لحاظ سے. اس کے بجائے اگر انتظامی امور پہ تو میرے خیال میں تو اس کو سپورٹ کرتی ہوں. سب سے پہلے ہمارے ساؤتھ پنجاب کا صوبہ بننا چاہیے. بالکل ایسے جو آپ نے ذکر کیا پنجاب کا، پنجاب کی آبادی دنیا کے 170 ممالک سے بڑی ہے. دیکھیں یہ نالج ہے، آپ خود ڈان نیوز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ کا اپنا نالج اتنا اچھا ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں اتنے ممالک سے ایک صوبے پنجاب کا وہ ایک ملک کے برابر یا اس سے زیادہ اس کی آبادی ہے، تو پھر آپ اس کے پروونس صرف ایک اکیلا ڈکلیئر کر کے کیسے کر سکتے ہیں؟ اور بھی ایشوز ہیں، میں آپ کی بات بتاتی ہوں. یہ بڑا ایک چھوٹا سا آپ کو لگے گا لیکن ہمیں بڑا فیل ہوتا ہے. اب ساؤتھ پنجاب سے اگر ہمیں MNA کی 55 سیٹیں اگر ہم وہ کرتے ہیں، الیکٹ کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں جو ریزرو سیٹ کا کوٹا ہے وہ سارا ہم سے لاہور کے لے جاتے ہیں، خواتین لے جاتے ہیں، وہ ڈومیننٹ ہوتے ہیں. ہماری خواتین کہتے ہیں جو ہم نے سیاسی اسٹرگل کیے ہمارا نام کدھر سے آئے گا؟ تو اس لیے جو نا یہ بہت سارے مسائل کے لیے نا ہمیں چیزوں کی اس لیے سوچنا پڑے گا کہ علاقائی لحاظ سے اگر علاقائی فیسیلیٹیشن آپ کریں گے تو اب دیکھیں پنجاب کے پاس آپ کے پاس ایک ٹوریزم ریزورٹ ہے مری ہے، بہت اچھا ہے، لیکن میرے پاس ساؤتھ پنجاب میں جو ہے وہ فورٹ مندرو ہے. فورٹ مندرو کیوں نہیں ہو سکتا ایک ریزورٹ ہمارا؟ کیوں نہیں ہو سکتا DG خان کیپٹل کیوں نہیں ہو سکتا اگر ساؤتھ پنجاب ہو؟ تو یہ بہت ساری چیزیں جس پر ڈیپینڈیبل ہیں، لیکن لوگوں کے اس کے لحاظ سے جو ہے ڈیمانڈ کے لحاظ سے اور پاپولیشن کے لحاظ سے اور انتظامی امور کے لحاظ سے میرے خیال میں چھوٹے صوبوں کو میں سپورٹ کرتی ہوں. لیکن جو طرز عمل رہا ہے ماضی میں سیاستدانوں کا کہ جو لاہور میں بیٹھے ہیں انہوں نے فنڈز کا استعمال وہاں تک کیا، وہ آگے نہیں گئے، تو یہ طرز عمل بھی اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ آپ یونٹس چھوٹے ہونے چاہیے؟ بالکل یہ طرز عمل بھی سوٹ کرتا ہے. دوسری بات ہے کہ اگر آپ نوٹس کریں فار ایگزامپل بلوچستان ہے یا فاٹا ہے، بلوچستان سے جب آپ کے یہاں پہ وہ آتے ہیں MNAs آتے ہیں مجھے یا سینیٹرز آتے ہیں، ہم مجھے بتاتے کس کے ساتھ سردار نہیں لگا ہوتا. ایسا ہی ہے، عام طبقے سے بلوچستان کی نمائندگی یہاں کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس لیے پھر وہ چیختے بھی ہیں کہ بلوچستان کے ساتھ جاتی ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ سردار کو، وڈیرے کو، جاگیردار کو لے کر آئیں گے نا تو وہ اپنے طبقے کو محفوظ کرنے کے لیے بات کرے گا، وہ عام عوام کی بات نہیں کرے گا. سو اس لیے جو ہے یہ جو تقسیم کا لحاظ ہے، آپ لاہور کو چمکا دیں، آپ بے شک چمکا دیں. 33% سے زیادہ انہوں نے پورے پنجاب کا فنڈ لاہور پہ لگا دیا، مگر مسئلہ ہے کہ
آپ کے جو 10 بڑے شہر ہیں نا پنجاب کے وہ فل ہو چکے ہیں, اس میں مزید گنجائش ہی نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ باقی شہروں میں اسکول اچھے بنائیں, کالجز اچھے بنائیں, یونیورسٹیز اچھے بنائیں, وہاں پہ روڈ اچھے بنائیں, صحت کی سہولیات دیں. صرف لاہور میں تو پھر ہر کوئی لاہور تو افورڈ نہیں کر سکتا, اور اگر لاہور ہوگا تو پھر یہ جو جتنی پولوشن ہے, جتنا اسموگ وہاں پہ آ گئی ہے, جتنا ٹریفک وہاں پہ آ گئی, پھر آپ سے کنٹرول تو نہیں ہو رہا نا. 10 بڑے شہر جو پنجاب کے, راولپنڈی, ملتان, فیصل آباد, گجرانوالہ, لاہور, یہ اب آپ کے فل ہو چکے ہیں. اس میں مزید آپ کو نئے شہر بسانے پڑیں گے. 2018 میں تو آپ کا سلوگن تھا اس پی ٹی آئی کا کہ ہم صوبہ بنائیں گے سرائیکی. ابھی بھی سینٹ کے اندر ہم نے قرارداد پیش کی ہے, ہماری وہ ایکسیپٹ ہوئی ہے, سینیٹر رونا عباس بپی صاحب نے کی ہے. سرائیکی صوبے کے اوپر ہم اس وقت بھی حامی تھے, شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ریزولوشن کی تھی, لیکن ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں تھی. آپ کو صوبہ بنانے کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتے ہیں. اس میں پیپلز پارٹی اور PMLN جو نعرہ لگاتے ہیں صوبوں کا, وہ پھر ہمارے اس میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ اکٹھے آئیں اور پھر صوبہ جو ہے ہمارے بنانے میں مدد کرے. بہت شکریہ زرتاج گل صاحبہ کو آپ سن رہے تھے. انفیکٹ وہ بھی کہہ رہی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ نے ترقی کا پہیہ پورے ملک میں ہر طرف چلانا ہے تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے, بٹ وہ انتظامی بنیادوں پہ, لسانی بنیادوں پہ نہیں بننے چاہیے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ریجن میں بھی دیکھتے ہیں, افغانستان ہو, ایون کہ بھارت ہو, ایران ہو, دیگر ممالک ہوں, انہوں نے اس طرح کے ایکسپیریمنٹ کیے جس کے نتیجے میں وہاں پہ جو ترقی کا مساویانہ نظام ہے وہ رائج ہوا ہے. تو اب جو ہرڈل بڑی سب سے ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر گویا کہ رکھی گئی ہے کہ 2/3 میجارٹی, اور پھر اس صوبے کی جہاں پہ آپ تقسیم کرنے جا رہے ہیں وہاں کے صوبے کی اسمبلی کی متفقہ قرارداد کا ہونا بھی ضروری ہے. ناظرین, ہم کچھ آگے چلیں گے اور کچھ اور بھی سیاستدانوں سے اس حوالے سے گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں MQM پاکستان کے رکن قومی اسمبلی امین الحق صاحب. ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ جو یہ اب ایک ڈبیٹ ہو رہی ہے اور اس حوالے سے کچھ اسٹڈیز بھی سامنے آئی ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل انتظامی یونٹس کو بڑھانے میں ہے, نئے صوبے بنانے میں ہے. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کیا کہیں گے آپ کس وقت جو یہ کہا جا رہا ہے, اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ مطالبات تو ہوتے رہے ہیں, آپ کراچی کے لوگ بھی شاید چاہتے ہیں کہ انتظامی یونٹس بڑھیں گے تو لوگوں کے مسائل حل ہوں گے, ان کو فوری انصاف بھی ملے گا, ترقی کا پہیہ بھی چلے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب وقت ہے کہ جس پہ یہ ڈیبیٹ کی بھی جائے اور پارلیمان اس حوالے سے کوئی فیصلہ کرے گا؟ دیکھیں, MQM کی خواہش ہے کہ لسانیت کے بنیاد پہ نہیں بلکہ انتظامی یونٹ کے بنیاد پر صوبہ کو بننا چاہیے. ہم پنجاب کو دیکھتے ہیں 10 کروڑ 12 کروڑ 13 کروڑ سے بڑی آبادی, سندھ کو دیکھتے ہیں 6 کروڑ سے بڑی آبادی ہے. کیا لاہور میں بیٹھ کر ڈیرہ آزاد خان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ کیا کراچی میں بیٹھ کے لاڑکانہ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ عام آدمی اس پہ پرابلم فیل کرتا. ہونا کیا چاہیے کہ انتظامی بنیادوں پر آپ کو صوبے بنانے چاہیے. ہم انڈیا کو دیکھتے ہیں, بنگلہ دیش کو دیکھتے ہیں, انڈونیشیا کو دیکھتے ہیں, ٹرکی کو دیکھتے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ صوبے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اگر ہم انڈیا کو دیکھتے ہیں, پنجاب کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا, بہار کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. تو یہ تو میرا خیال ہے کامن سینس کی بات ہونی چاہیے. ہمیں آگے بڑھنا ہے, نئے جدت پسندی کے ساتھ آگے جانا, ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ آگے جانا ہے. تو یس, صوبے کو انتظامی بنیادوں پہ تقسیم ہونا چاہیے, اور کم از کم پاکستان میں ایڈمنسٹریٹو بنیاد پہ 10 سے 12 صوبے ہونے چاہیے. بالکل. لیکن اور ساتھ میں جیسے آپ نے تو پنجاب کی بات کی, اور ہم اس سے پہلے بھی بات کر رہے تھے PTI کے ایک رہنما سے کہ پنجاب کی آبادی دنیا کے 170 ممالک سے بڑی ہے, لیکن ساتھ ایک دوسرا صوبہ ہے جو بلوچستان ہے, وہ ہاف آف دا کنٹری ہے, 43% آف دا پاکستان ہے. اور کہا جاتا ہے کہ شاید ہم نے 71 کا ثانیہ نہ دیکھا ہوتا اگر ہم نے اس وقت بنگال کو تقسیم کیا ہوتا, وہاں بھی یونٹ چھوٹے ہوتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو بیرونی سازشیں بھی ہو رہی ہیں ان کو روکنے کے لیے بھی ایک دام بڑا ضروری ہے اور وقت اس کا تقاضا کر رہا ہے؟ میرا خیال ہے ہماری سیاسی جماعتوں کو وسیع قلبی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. لسانیت کی بنیاد پہ نہیں, زبان کی بنیاد پہ نہیں, قومیت کی بنیاد پہ نہیں, بلکہ میرٹ پہ فیصلہ کرنا پڑے گا. آگے آنے والے دنوں پہ کس طرح پاکستان کو ترقی دینی ہے, ہمیں دنیا سے کیسے مقابلہ کرنا, اپنے جو پڑوسی ہمارے ایران ہو گیا یا انڈیا ہو گیا, ان کے ساتھ مقابلہ کیسے کرنا, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ انتظامی بنیادوں پہ صوبوں کو تقسیم کریں تاکہ ہر انسان کو, ہر جو عام شہری ہے اس کے دہلیز پہ اس کے انصاف مل سکے, اس کے دہلیز پہ اس کا ترقیاتی کام مکمل کیا جا سکے. اور آپ کے خیال میں جو ماضی میں طرز عمل رہا ہے سیاستدانوں کا, کیا ترقی صرف بڑے شہروں تک محدود رہی ہے
اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ڈبیٹ پارلیمان میں آتی ہے تو پارلیمان کیسے ریئیکٹ کرے گی اس پہ؟ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہا کہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، اگر پیپلز پارٹی کی ہے، پی ایم ایل این کی ہے، عوامی نیشنل پارٹی، ایم کیو ایم، ان کو وسیع قلبی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. آپ کو ہر صورت میں میک شور کرنا ہے کہ اپنی ذات، اپنی پارٹی سے نکل کر آپ کو پاکستان کے بارے میں سوچنا پڑے گا، عام آدمی کے بارے میں سوچنا پڑے گا. اور عام آدمی کا مسائل کا حل اسی وقت ہے جب اس کے دہلیز پہ اس کو انصاف ملے. اور میں سمجھ اس کے لیے ضروری ہے کہ انتظامی یونٹ کو کم از کم 10 سے 12 صوبے پاکستان میں اور بنائے جائے. بالکل ایسے، لیکن کیا ایم کیو ایم پاکستان کم از کم سندھ میں تو آپ کی وہاں پہ سندھ اسمبلی میں ایک ریپرزنٹیشن ہے، یہاں پہ بھی ہے، تو کیا یہ صوبے کی سطح پہ کوئی ڈبیٹ جنریٹ کرنے کا ارادہ بھی آپ رکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کہہ تو رہے ہیں کہ وقت کا تقاضا ہے اور اسی کے نتیجے میں پاکستان کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک اسٹیٹمنٹ کیا تھا کہ یہ پارٹی سے حوالے سے کوئی سوچ بھی رہی اور آنے والے وقت میں کوئی ڈبیٹ جنریٹ کی جائے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ٹاپک ہے. ایم کیو ایم نے ماضی میں بھی کوشش کی ہے اس حوالے سے، اسمبلی میں بھی ہم نے ہر موقع پہ جہاں جہاں بات کرنے کی تھی ہر فورم پہ بات بھی کی ہے. یقیناً میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی جا سکتی ہے، ایک سیمینار کا انعقاد کیا جا سکتا ہے، آئیڈیا فلوٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس میں تمام سیاسی پارٹی کو آن بورڈ لے کر فیصلہ کیا جا سکتا ہے. صوبے، اور اگر سندھ کو تقسیم کرنا تو کتنے صوبوں میں کرنا چاہیے؟ مطلب میں سمجھتا ہوں جیسے پنجاب ہے، پنجاب کو کم از کم 3 سے 4 صوبوں میں تقسیم ہونا چاہیے، سندھ کو کم از کم 3 صوبوں میں تقسیم ہونا چاہیے، بلوچستان کو بھی جو رقبے میں پاکستان سے بھی بڑا ہے میرا خیال ہے صوبہ، تو میرا خیال ہے کہ ہر صورت میں اس کو بھی 3 سے 4 صوبوں میں، کے پی کو 2 سے 3 صوبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. اس سے عوام کو فائدہ ملے گا. بہت شکریہ امین الحق صاحب کہ آپ گفتگو سن رہے تھے. گویا کہ اگین بات وہی ہے کہ یہ ریئلائزیشن تو ضرور ہے، یہ احساس ہے کہ پچھلے 75 برس کے اندر جو ایک طرح سے ترقی ہے وہ مساوی نہیں ہوئی ہر طرف، اور شاید لگتا ہے سیاستدانوں کو کہ یہی ایک ٹائم ہے کہ جس میں انتظامی یونٹس کے ساتھ میں خطے کے دیگر ممالک کا وہ مثال بھی دیتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ کے حد تک ہے، یہ واقعی اس ڈیبیٹ کو پارلیمان میں بھی لے کے جایا جائے گا، اور اگر اس میں کوئی قانونی رکاوٹیں، آئینی رکاوٹیں ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے سنجیدہ کوشش بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی. کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ انتخابی منشور کے اندر یہ چیزیں شامل رہی ہیں، لیکن عملاً کوئی بھی سیاسی جماعت یہاں پہ اس چیز کو میک شور نہیں کر پائے کہ یہ ہو پائے. کیونکہ بیک آف دا مائنڈ سے وہی ایک سوچ چلی آ رہی ہے کہ جتنے بڑے صوبے کے حکمران ہوں گے اتنے بڑے وہ طاقتور ہوں گے، تو لہٰذا کوئی بھی سیاسی جماعت، کوئی بھی سیاستدان اس طاقت کو نہیں کھونا چاہتا. ایک ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد کسی اور پارٹی کے رہنما سے گفتگو کریں گے کہ کیا نئے صوبوں کا قیام اب وقت کی ضرورت ہے کہ نہیں.